لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. بہرحال آج موضوع بھی جو دیا گیا ہے قرآن کی روح سے، قرآن کی روشنی سے، خسران کی جڑیں اور عوامل، کہ انسان کے بہرحال جو گھاٹا اور خسران جو ہوتا ہے اس کے عوامل کیا ہیں، اس کی جڑیں کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ کچھ دیر آپ کے بہرحال روشنی ڈالوں گے. ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد. خالق کون و مکان، مالک عرض و سما، اس کیرتی ہستی کا پیدا کرنے والا وہ خدا جو اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ خدا کہ جو اپنی ذات میں لم یلد ولم یولد ہے، وہ خدا کہ جو نہ جس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ کسی کا رشتہ دار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، پھر بھی سب کا سب کچھ. وہی خدا اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. خدا قسم یاد کر رہا ہے، پروردگار قسم یاد کر رہا ہے، مجھے قسم ہے عصر کی کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے اور خسارے میں ہے. یعنی پروردگار نے قسم یاد کی ہے، معبود نے قسم کھا کے کہہ دیا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ گھاٹے میں ہے اور خسارے میں ہے. اے اللہ، اب تو دنیا میں آ ہی گئے ہیں، تو نے ہمیں بھیج ہی دیا ہے گھاٹے میں اور خسارے میں. خدایا کوئی تو راستہ ہوگا جو اس گھاٹے سے ہم باہر نکل کے نفع مل جائے ہمیں. معبود نے کہا مجھے قسم ہے عصر کی کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے. لیکن کون گھاٹے میں نہیں، کون نقصان میں نہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. کون گھاٹے میں نہیں؟ وہ انسان جو مجھ پر ایمان لے آیا، وہ انسان کہ جس نے مجھ کو یکتا مانا، وہ انسان جس نے مجھ کو اکیلا مانا، وہ انسان جو اس دین حقہ پر چلا، وہ انسان جو میرے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لے کر آیا، وہ انسان جو معصومین کی کہی ہوئی باتوں پر جس نے عمل کیا، وہ انسان جو معصومین کے دکھائے ہوئے راستوں پہ چلا، وہ انسان جو انہوں نے کہا یہ حلال ہے تو عمل کیا، وہ انسان جو انہوں نے کہا یہ حرام ہے تو اس کو چھوڑ دیا، وہ انسان جس کو مباح کہا گیا اس کو لے لیا گیا، وہ انسان جس کو ہر سیدھے راستے کو، جن کو میں نے اپنا نائب بنا کے زمین پر بھیجا تھا، جن کو تمہاری ہدایت کے لیے میں نے بھیجا تھا، اگر ان کی کہی ہوئی باتوں پہ تم نے عمل کیا تو نہ اس دنیا میں گھاٹا ہوگا نہ وہاں تمہارا گھاٹا ہوگا. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجو محمد وآل محمد. صلوات بلند بھیجنے کا ایک فائدہ اور ہے کہ آج کل جو ایک بیماری چلی ہے، حسد، کینہ، بغض
اور یہ جو ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں نا، اس سے سلوات بھیجنے سے وہ سارا زنگ جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ نقل کر دوں، روایت موجود ہے کہ سلوات اگر سلوات کاملہ اگر بھیجی جائے، اجل فرجہم کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جن لوگوں نے میرا یہاں الحمدللہ زیارت پہ آئے ہیں سب لوگ ساتھ ساتھ ہیں، اسی طریقے سے دعا ہے پروردگار سے کہ کربلا، مکہ، مدینہ، شام، ہر جگہ ایسے ہی ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب جگہ زیارت پہ ہم لوگ رہیں۔ بہرحال روایت موجود ہے کہ اگر سلوات کاملہ جن لوگوں کے ساتھ جس نے بھیجی ہے، جس وقت مولا کا ظہور ہوگا، یہاں تو ساتھ ساتھ ہیں، انشاءاللہ جن کے ساتھ وہاں پر وہ سلوات کاملہ کو بھیجا گیا ہے، جب آقا کا ظہور ہوگا سب وہاں پر ساتھ ساتھ مولا کے سامنے انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ ایک سلوات کاملہ جن فرجہم کے ساتھ۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ کون گھاٹے میں نہیں؟ جو ایمان لیا ہے۔ کہتے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جناب کمیل آتے ہیں۔ ابھی آپ نے جناب کمیل کی دعا کی تلاوت کی ہے، یہ جناب کمیل کی بات آئی، عرض کرتا چلوں کہ آپ اکثر گئے ہوں گے، آپ نے زیارت کی ہوگی جناب کمیل کی۔ بہت با ایمان انسان گزرے، آقا کے بہت ہی نزدیک ترین صحابیوں میں جن کو آپ نے بہت ہی سر اور راز کی باتیں بتائی تھی، آپ نے ابھی دعائے کمیل میں وہ ساری چیزیں سنی۔ واقعاً مولا نے فرمایا کمیل بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سے کہتے اے میرے آقا کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ جس سے آقا میرا ایمان بھی کامل ہو جائے۔ کون انسان خسارے میں نہیں ہے؟ جو انسان با ایمان ہوگا۔ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ کل ایمان سے۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ کل ایمان سے۔ مولا کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں جس سے میرا ایمان بھی کامل ہو جائے، جس میں وحدانیت بھی ہو، جس میں گریہ بھی ہو، رقت بھی ہو، ہر چیز موجود ہو۔ آقا ایسی چیز ہو جس سے میری عمر بھی طولانی ہو جائے۔ تو مولا فرماتے کیا چاہتے ہو تم؟ خضر جیسی تمہاری عمر ہو جائے۔ کہتے زبان کو پکڑنا، کہتے ہاں آقا اس سے بہتر کیا، اس سے بہتر کیا؟ کہتے کہ یہ دعا جسے ہم دعائے کمیل کہتے ہیں، اس دعا کو دعائے امیر المومنین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس دعا کو مولا فرماتے ہیں سنو کمیل، میں تم کو ایک ایسی دعا تعلیم کر رہا ہوں کہ جب بھی کبھی مشکلات میں گھرنا، جب بھی کسی پریشانی میں گھرنا، جب بھی کسی آزاری میں آ جانا، جب بھی کبھی تم پر مصیبت آ جائے، کچھ بھی چاہنا، جب بھی تم کچھ بھی چاہنا اس کو پڑھ لیا کرنا۔ اور دیکھو اس کو ہر روز تلاوت کرنا، ہر روز اس کو پڑھنا۔ مولا نے اس دعا کو، جس کو دعائے خضر بھی کہا جاتا ہے، اس دعا کو آپ کو تعلیم دی۔ مولا نے جناب کمیل کو اس دعا کی تعلیم دی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے کمیل اس دعا کو تم ہر روز تلاوت کرنا۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے مولا کہہ رہے ہیں اگر ہر روز نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک روز درمیان اس کو پڑھ لیا کرنا۔ اگر ایک روز درمیان بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیا کرنا۔ اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرنا۔ مہینے میں نہ ہو سکے 6 مہینے میں، 6 مہینے میں نہ ہو سکے سال بھر میں، مرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ کہ پڑھ کے دیکھنا اس میں اللہ نے کن رازوں کو رکھا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کو پڑھو گے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ بہرحال الحمدللہ آج ہمارے یہاں رسم ہو چکی ہے جمعرات کو پڑھنے کی۔ شب جمعہ میں الحمدللہ پڑھ لیا کرتے ہم لوگ، کہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ وہاں انڈیا میں، پاکستان، پہلے دونوں جگہ الحمدللہ کلچر دونوں کا ایک ہی ہے، سب جگہ الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں شب جمعہ میں۔ اکثر پہلے ہم لوگ حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ آج حدیث قصہ کے ساتھ ساتھ دعائے کمیل کی بھی تلاوت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مولا کی اس دعا کو بھی ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ کہتے مولا فرماتے کہتے کمیل اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کرنا، اس سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کمیل، دیکھیں کیسی راز کی باتیں آقا فرما رہے ہیں جناب کمیل کو۔ آیت قرآنی کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے قسم ہے عصر کی کہ ہر انسان گھاٹے میں اور خسارت میں ہے۔ کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ وہ انسان جو کہ ایمان لے آیا ہے۔ مولا سے سوال کر رہے ہیں
کہتے مولا اے میرے آقا، پروردگار نے کہا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، اے میرے مولا آپ اس کی تفسیر فرمائیے، آپ اس کو واضح کریے آقا، کیسے انسان گھاٹے میں ہے؟ کہتے مولا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جس کو پروردگار نے جس کو خلق کیا ہے، جناب کمیل کہتے ہیں جس کو خدا نے خلق کیا، کہ وہ انسان کی جس کو خداوند عالم بھی چاہتا ہے، جس سے محبت بھی کرتا ہے، اپنی ہر مخلوق کو چاہتا ہے، اور اس کے بعد خداوند عالم نے یہ بھی جانتا تھا کہ یہ انسان جو دنیا میں مولا کے الفاظ، خداوند عالم یہ بھی جانتا ہے کہ میری دنیا میں جس کو میں نے اپنے بندوں کو جو میں نے بھیجا ہے، یہ میرے بندے کل ایسا دن آئے گا کہ اتنا ترقی کریں گے کہ آسمانوں پر پہنچ جائیں گے، ستاروں پہ جائیں گے، چاند پر پہنچ جائیں گے، ہوا کے دوش پر چلیں گے، پانی میں مچھلی کی طرح چلیں گے۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہوں گی، سب کچھ یہ کریں گے، لیکن انہیں راہ مستقیم مولا فرماتے ہیں کہ نہیں ملے گی۔ یہ راہ مستقیم کو چھوڑ دیں گے، اس لیے یہ خسارے اور گھاٹے میں مولا سے فرماتے ہیں آقا وہ راہ مستقیم ہے کیا کہ جسے یہ چھوڑ دیں گے، خسارے میں آ جائیں گے اور گھاٹے میں ہو جائے؟ آقا فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ اہل بیت راہ مستقیم ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہمارے لیے تاکید کیا ہے، جو ہمارے در پہ آ جائے گا اسے نجات مل جائے گی، جو ہم سے دور ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیج محمد مولا نے فرمایا جناب کمیل سے فرماتے پھر مولا کہتے ہیں کمیل یاتی کا زمان علی الناس، یہ کمیل ایک اور زمانہ آنے والا ہے۔ سنو، کوفہ ہے، کمیل کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں مولا، کوفے میں ٹہل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، ساتھ میں چلے جا رہے ہیں جناب کمیل کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ سوچے کیا منظر ہوگا، امیر کائنات کا ہاتھ اور کمیل کا ہاتھ ساتھ میں ہو، امیر کائنات اور رات کی وہ تاریکی، وہ شب، اور اس میں جو ہے امیر کائنات چہل قدمی کر رہے ہو، ساتھ ساتھ کمیل جا رہے ہو، آقا سر اور راز کی باتیں بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے جاتے جاتے ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا نے ایک مرتبہ جناب کمیل کو روکا، کہا کمیل یاتی کا الناس، انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں مرد تشبہ النساء بالرجال والرجال بالنساء۔ اچھا یہ کیا ہے؟ مرد عورت بنیں گے، اللہ اکبر، مولا کہہ رہے ہیں مرد عورت بنیں گے، عورتیں مرد بننا چاہیں گی۔ کہا مولا یہ کون سا دور ہوگا؟ کہے دور آخر زمان ہوگا، تشبہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کی شبیہ بننا شروع ہو جائیں گی اور مرد عورت بننا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس سے زیادہ وضاحت نہ دے سکوں گا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے کہتے پھر مولا فرماتے سنو کمیل، وہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک کمیل جب عبادت گاہوں میں غنا ہوگا، کمیل کے کام کھڑے ہوئے، عبادت گاہوں میں غنا ہوگا، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، وہاں گانے بجیں گے۔ ارے امام بارگاہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، وہاں عبادت کی جاتی ہے، نہ کہ وہاں گانا بجے گا۔ دیکھیں آقا کی پیشبینی دیکھ لیں میرے مولا کی، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کمیل کہ جس زمانے میں عبادت گاہوں میں غنا ہوگا۔ اے میرے آقا آپ پر جانب فدا ہو جائیں، مولا کیا فرما گئے آپ؟ آج وہ چیز واقعاً سامنے آ چکی ہے، ابھی اس چیز کی وضاحت۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ایک کمیل دیکھو یہ سامنے یہ جگہ ہے جس جگہ پر تمہیں شہید کیا جائے گا، کہتے کیوں مولا؟ کہتے ہماری محبت میں، کہتے 1000 جانیں فدا ہو جائیں، آپ کی محبت میں 1000 جانیں فدا ہو جائیں آقا، اگر آپ کی محبت میں مجھے مرنا پڑے مجھے کوئی باک نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔
پھر مولا فرماتے سنو کمائل، جس جگہ پہ یہ تمہاری قبر بنے گی اس کے ارد گرد لوہے کے بڑے بڑے گھر اور مکان بنے گے. آج 1400 سال پہلے چلے جائیے، لوہے کا گھر. سوچنے والی بات ہے کہ جس وقت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بس میں بیٹھے تھے، آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے میں آسمان پر لوہا اڑے گا اور ٹنوں لوہا. تو اس وقت انسان سوچ رہا تھا کہ لوہا اور آسمان، ایک ڈھیلا ایک اینٹ اگر اوپر کی طرف پھینکی جائے تو وہ تو نہ رکتی، زمین پر چلی آتی ہے، کہ آسمان پر لوہا اڑے گا. پھر مولا فرماتے ہیں یعنی تعجب میں پبلک بیٹھی جیسے آپ بیٹھیں گے، ایسے ہی پبلک وہاں بھی تعجب میں بیٹھی ہوئی. چپ چاپ اگر ایک سوئی بھی گر جائے تو چھن سے آواز آتا ہے، ایک سلوات بھیجے محمد والے کہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ایک عمیر ایک اور زمانہ بھی آنے والا ہے جس زمانے میں پانی سے آگ نکلے گی. اے مولا، آگ پانی سے ہے، آگ پانی سے ہے. کہا پانی سے آگ نکلے گی، اس سے روشنی لی جائے گی. ہو گیا سامنے، ہم سوچتے رہ گئے، دوسری قوموں نے بنا بھی ڈالا. آج یہ جو لائٹ چل رہی ہے یہ اسی پانی کی دین ہے، اسی سے نکل کے آئی ہے. مولا نے کہا تھا ٹنوں لوہا اڑے گا، لوگ سوچ رہے تھے کیسے اڑے گا. دوسری قوموں نے کہا یہ صادق ہے، یہ سچا ہے، یہ جو کہے گا ہو کے رہے گا. اور تحقیق کی کر کے دکھا دیا. آج دیکھ لیں پلین ہوا میں اڑتا ہے، خود اتنا وزن لے کے توڑتا، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی بیٹھا لے گا، ہمارے وسائل کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. آج اڑ رہا ہے نہیں اڑ رہا ہے. آقا فرماتے 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 کہتے ہیں کمائل، تمہاری قبر کے ارد گرد لوہے کے بڑے بڑے مکان ہوں گے. لوہے کے مکان، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکان ہوا کرتے تھے، مٹی کی دیواریں ہوا کرتی تھی، بڑا خوشنما منظر ہوا کرتا تھا وہ. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ایک عمیر، ہر گھر پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر گھر پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا. روایت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں اس شیطان کا نام، آقا نے نام بھی بتا دیا، کہا اس شیطان کا نام آنتینا ہوگا، جسے ہم آنٹین کہتے ہیں. اس شیطان کا نام آنتینا ہوگا. اے مولا، آپ تو شیطان کو چھت پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ ہمارے گھروں میں آ گیا ہے. اب شیطان کے اماں ابا ہمارے گھروں میں آ گئے، ڈیش کہ جس نے سب کو فس کر دیا. دن بھر اسی پہ انسان چپکا ہوا ہے. وہ شیطان، اے مولا، اس سے بھی بڑھ کر شیطان آ گیا. آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں عبادت گاہوں میں غنا ہوگا. آج دیکھ لیجیے، آپ نماز پڑھ رہے ہو، دیکھیں میں اپنی دیکھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جو دیکھی ان آنکھوں سے کانوں سے سنی آنکھوں سے دیکھی بھی بتا دیتا. آپ نے بہت سب دیکھا ہوگا، آج کل دیکھا. بہرحال الحمدللہ ابھی تھوڑا سا ماحول تب تو اچھا ہو گیا ہے. بہرحال نماز پڑھ رہا ہے انسان، یہ موبائل بہت بڑا شیطان ہے، یہ بہت بڑا شیطان. یہ ایسی جگہوں پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا، اور اسی جگہوں پر بھی مجبور ہو جاتا بولنے جہاں کوئی نہیں بولتا. کہیں یہ پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ زمانہ ایسا آ گیا، بیوی کو تو چھوڑ سکتا آدمی لیکن موبائل کو نہیں چھوڑ سکتا ہے نا. اسے یہ وہ شیطان کہ جو ہر جگہ مولا نے فرمایا کہ عبادت گاہوں میں غنا ہوگا. اکثر ہوتا ہے، دیکھا آپ نے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، پتہ چلا ایک بار گئی لیلا مجنوں بجنا شروع ہو گئی. ہاں ہوتا ہے نا، گانے کی ٹن لگی، کوئی قوالی لگائے، کوئی کچھ. الحمدللہ تھوڑا تھوڑا شعور پیدا ہو گیا ہے سب میں کہ کوئی نوحہ لگا دیتا ہے، کوئی قصیدہ لگا دیتا ہے، کوئی وہاں قرآن کی تلاوت لگا دیتا ہے، کوئی کچھ لگا دیتا ہے. لیکن اکثر وہ جو دیکھا جاتا تھا تو بدلاؤ آتا جا رہا ہے، چینجنگ آتی جا رہی کہ پتہ چلا نماز پڑھ رہے ہیں عبادت گاہ میں، مسجد میں بیٹھا ہوا انسان، جہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، پتہ چلا وہاں ایک بارگاہ کچھ اور بجنا شروع ہو گیا. بلکہ یہاں تک تو اب تو دیکھا جاتا ہے کہ ایسا شیطان ہے کہ انسان رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے. ایک مرتبہ کسی کے بیل بج گئی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں.
کہ وہاں پر بھی نہیں. عزیزو یہ چیز اچھی ہے. چھری بنانے والے نے بیچارے نے چھری بنائی تھی سبزی کاٹنے کے لیے, اسے کیا معلوم تھا کہ کل گلا کاٹا جائے گا. یہ بنانے والے نے بڑی اچھی چیز یہ بنائی, لیکن اس کا استعمال غلط ہوا. آج اس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں, لیکن آج اس کا الٹا برعکس استفادہ بھی کیا جاتا ہے. مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گمیل سے فرمایا کہ گمیل وہ انسان کہ جو پروردگار نے جس کو خلق کیا ہے, جس کو خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے, لیکن وہ انسان کامیاب وہ ہوگا انسان جو ایمان کامل پر ہوگا. جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ انسان سب سے بڑھ کر کامیاب ہوگا, سب سے آگے ہوگا. اگر ایمان کامل نہیں تو ساری چیزیں خسارے میں چلی گئی, سب کچھ ہمارا خسارے میں. اگر ہم اہل بیت اطہار کی ذات پر اگر ہمیں ایمان اور یقین نہیں, سب بیکار. اگر ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور اگر کعبے میں پیدا ہونے والے کی معرفت نہیں تو وہ کعبے کا طواف نہ ہوگا, نصیب کا چکر ہوگا. اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں اور عبادتوں میں جو مال عبادت ہے اگر اس کی ہمیں معرفت نہیں تو یہ ہماری اٹھا بیٹھیاں ہوں گی اور عبادت نہ ہوگی. معصومین نے ہمیں سارے راستے بتائے ہیں, اہل بیت اطہار نے ہمیں سارے راستے بتائے ہیں, بس وقت میں بھی گنجائش نہیں. ایک واقعہ عرض کروں, تاریخ انبیاء میں نقل کیا گیا, بارہا آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا. یہ ایمان کی بالیدگی کے لیے ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ, کون انسان خسارے میں نہیں ہے, کون انسان گھاٹے میں نہیں ہے جس کا ایمان کامل ہے. جناب عیسیٰ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. ایک جگہ پر رکے اور رکنے کے بعد جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 2 درہم میرے پاس ہیں. جناب عیسیٰ نے اپنی جیب سے 1 درہم اور نکالا, اس کو دیا, کہا جاؤ یہ 3 درہم کی جا کر روٹی لے کر آ جاؤ. بہرحال وہ شخص گیا, دیکھا اگر ایمان خراب ہو جائے تو سب کچھ گیا. کہتے ہیں وہاں سے گیا, جانے کے بعد بازار میں پہنچا, اس نے وہاں پر 3 درہم وہاں پہ دیے اور 3 روٹیاں اس کو ملی. وہاں سے لے کر چلا, بھی تھوڑی دور چلا تک شیطان نے بھڑکایا, کہا بھی میں جاؤں گا یہاں سے اور جناب عیسیٰ کے پاس یہ روٹی لے کر جاؤں گا, ایک وہ کھا لیں گے ایک میں کھاؤں گا, پھر بھی میرا ہی گھاٹا ہو جائے گا کیونکہ پیسہ میرا زیادہ تھا, ان کا تو ایک ہی تھا. کہتا ایسا کرتے ہیں کہ 1 روٹی میں کھا جاتا ہوں اور جناب عیسیٰ سے میں کہہ دوں گا کہ 2 ہی روٹی مجھے ملی اتنے پیسے میں. وہ کیا جانے بیچارے. کہتے وہاں سے آیا, 1 روٹی یہ کھا گئے. پہنچا جناب عیسیٰ کے پاس, دیکھے کیسے انسانوں کا ایمان کیسے خراب ہوتا ہے. پہنچا جناب عیسیٰ کے پاس, جناب عیسیٰ کے سامنے گیا, کہا جو پیسہ تم لے کر گئے تھے اس میں کتنی روٹیاں ملی؟ کہتا ہے پیغمبر خدا 2 روٹیاں. جناب عیسیٰ نے ایک خود کھا لی, ایک اسے دے دی, شکر پروردگار ادا کیا, آگے بڑھ گئے. ابھی کچھ دور پہنچے تھے, کیا دیکھا؟ ایک سمندر, ایک دریا. کہا ہم لوگ کو ادھر چلنا ہے. کہا یہ اللہ کے نبی ہم لوگ کیسے چلیں گے؟ نہ یہاں کوئی کشتی, نہ ناؤ, نہ پل, کس طرح سے ہم لوگ چلیں؟ کہا خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو, ایمان کو کامل رکھو. کہا تم میرے دامن کو پکڑ لو, ہم لوگ گزر جائیں گے. کہتے ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور اس کے اوپر چلتے ہوئے چلتے آپ پہنچ گئے اس طرف. آپ کے جسم پر 1 ذرہ برابر قطرہ پانی کا بھی نہ پڑا, جسم بالکل سوکھا ہوا اور وہ بھی پکڑا ہوا لٹکے ہوئے, وہ بھی پہنچ گئے صاحب وہاں. کہتے ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ واقعاً اللہ نے آپ جیسا مجھے استاد دیا, آپ جیسا مجھے استاد دیا. خدا نے مجھے اس نہر, اس ندی کو, اس سمندر کو پار کرا دیا, آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی چلا آیا. تو جناب عیسیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کا کیا عالم ہے؟ کہتے میرا ایمان تو بہت اونچا جا چکا ہے. یہ معجزہ, یہ کرامت دیکھ کے میں تو اور با ایمان ہو چکا. جناب عیسیٰ نے پوچھا اچھا بتاؤ ان پیسوں میں کتنی روٹی ملی تھی؟ کہا 2. ایمان بڑا اونچا ہو چکا ہے. آپ کی اس کرامت کو, اس معجزے کو دیکھ کر میں تو اور صاحب ایمان ہو چکا ہوں. کہا اچھا بتاؤ ان پیسوں میں روٹی کتنی ملی؟ کہا 2. ایک آپ نے کھا لی, ایک میں نے کھا لی. چل لیے جناب عیسیٰ, چلتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اب ایک جنگل میں پہنچے, دیکھا کہ ایک ہرنوں کا غول جا رہا ہے, ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے.
पूछा भूख लगी, कहा भूख लगी। एक मरतबा जनाब ईसा ने इशारा किया, उस गोल में से, उस हिरणों के झुंड में से एक हिरन निकल के आई। जनाब ईसा ने ज़िबा किया, कबाब बनाया गया, दोनों ने खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और शुक्र अदा करने के बाद एक मरतबा वो जो हड्डियां, वो सारी चीजें बची थी, एक ठोकर मारी, ताकुम बेज़निल्लाह, उठ चली जा। कहते वो लड़खड़ाती हुई उठे, भागती हुई निकल गई, लड़खड़ाती हुई उठी और भाग के निकल गई। कहते एक मरतबा शागिर्द ताज्जुब में आ गया, कहता खुदाया शेर भी हो गए, भर भी गए पेट और चला भी गया। कहते क्या हाल है तुम्हारे ईमान का? कह रहे ये देखकर तो मैं तो बिल्कुल बाईमान हो चुका हूं। मेरे ईमान का क्या कहना, बहुत ज्यादा बाईमान हो चुका हूं आपकी जात पे, मैं तो ईमान ला चुका। अच्छा बताओ रोटियां कितनी मिली थी? कहा वो तो 2। एक सलवार भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोटियां कितनी? 2। कहा जनाब ईसा फिर चल दिए। देखिए चंद मिनट बचे हैं और उसमें चंद जुमले मसाइल के भी हैं, मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं। कह रहे एक मरतबा एक जगह एक करिए, एक बस्ती में पहुंच गए। एक बस्ती में पहुंचे। अब वहां बस्ती में पहुंचे तो क्या देखा कि एक सहरा बियाबान है, वहां न कोई आबादी न कुछ। देखा 3 ईंटें सोने की बड़ी बड़ी पड़ी हुई, वहां 3 ईंटें सोने की बड़ी बड़ी पड़ी हुई। जनाब ईसा ने कहा कि ऐसा है कि एक ईंट तुम ले लो, एक ईंट मैं ले लेता हूं, बची एक ईंट। कहा बची तो एक ईंट। कहा ये एक ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, एक ईंट तुम ले लो, एक ईंट मैं ले लेता हूं। एक ईंट जो बची हुई है वो जिसने तीसरी रोटी खाई है वो उसकी है। तो कहता हुजूर वो तीसरी रोटी भी मैंने ही खाई थी। कहा एक मरतबा जनाब ईसा ने उसे देखा, देखने के बाद कहता तू तीनों ले जा, तेरा ईमान खराब है, तू खसारे में है, तू घाटे में है। वलास्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कहते जनाब ईसा ने उसको छोड़ दिया, कहा जा ले जा, तीनों ईंटें तेरी, जा, मुझे नहीं चाहिए। कि जनाब ईसा वहां से निकल गए। जनाब ईसा वहां से अभी कुछ दूर गुजरे थे, बहरहाल एक बार की देखा कि उधर से 3 चोर वहां है, 3 डाकू। इसको देखा है 3 सोने की ईंटें लिए बैठा, बड़ी बड़ी ईंटें लिए बैठा है। तीनों ने मिलके उसको मार डाला, खत्म कर गया बेईमान, मार डाला। अब उसके बाद इन डाकुओं ने 3 आदमी थे। देखें अगर पहली बुनियाद गलत हो जाए तो आखिर तक गलत होती चली जाती है। एक मरतबा उन डाकुओं ने कहा ऐसा है कि हम लोग 3 लोग हैं, एक एक ईंटें हम लोग तीनों ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा करो, ये लो पैसा, फला जगह पर रोटी की दुकान है, यहाँ नजदीक में जाकर रोटी ले आओ, बैठ के खाते हैं, उसके बाद एक एक ईंट लेकर निकल लेंगे। बहरहाल ये शख्स गया रोटी लेने, उनमें से 2 यहाँ रहे। ये दोनों ने आपस में प्लानिंग की, कहा ये गया है, हम 2 हैं, वो अकेला है, दोनों मिलकर उसको मार डालते हैं, 1.5 ईंटें आपस में तकसीम कर लेंगे। वो गया रोटी लेने, कहता है एक रोटी तो खा लूंगा मैं, बची 2 रोटियां इसमें मिला देता हूं जहर, दोनों खाएंगे, मर जाएंगे, 3 ईंट मेरी। कहते अब ये पहुंचा वहां, जब पहुंचा वहां तो जैसे ही पहुंचा दोनों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, कहते मिलके उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। अब कहा कि चलो रोटियां खा ले हम लोग और हिस्सा लेकर यहां से निकलते हैं। कहते दोनों ने उठाकर रोटियां खाई, ये भी साथ साथ निकल लिए, क्योंकि मसमूम थी, जहर मिले हुए थे। कहते तीनों के तीनों मर गए। कहते जनाब ईसा का गुजर हुआ दूसरे दिन फिर उसी तरफ से। जनाब ईसा ने क्या देखा कि ईंटें तीनों वैसे ही पड़ी हुई हैं, 4 लाशें पड़ी हैं, एक पहले बेईमान की और एक ये 3 और बेईमान की। जनाब ईसा ने कहा कि अगर इंसान बाईमान ना हो तो दुनिया में भी घाटा है और आखिरत में भी घाटा। एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद की। मैं मसूलीन से माजरत करते हुए बस एक चंद मिनट फकत मैं चाहूंगा इनसे बहुत माजरत चाहते हुए। बहरहाल आज माह सफर की पहली तारीख है, अहले बैत पर सख्त तरीन महीना,
خدا نے کہا مجھے قسم ہے عصر کی. جب تفاسیریں اٹھائی گئی تو اس میں دیکھا گیا کہ خدا نے جس عصر کی قسم کھائی ہے وہ عصر عاشورہ ہے. وہ عصر عاشورہ ہے کہ جس میں حسین مظلوم کو ذبح کیا گیا. آج انسان واقعاً گھاٹے میں ہے جس نے خدا کو مجبور کر دیا عصر کی قسم کھانے کے اوپر. آج کا وہ دن ہے کہ جس دن کے لیے ملتا ہے کہ اہل بیت کا کاروان شام کے بازار میں آج وارد ہوا. آج ہی کا دن وہ ملتا ہے کہ سر حسین کو بازار میں لے کر گئے ہیں. کہتے روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب سر بازار میں پہنچے ہیں، بیویاں سربرہنا جب بازار میں پہنچی ہیں، عبداللہ ابن عفیف کے جملے ہیں. صاحب مقاتل نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عفیف آنکھوں کے اندھے تھے. مولا کے ساتھ امیر المومنین کی کافی جنگوں پہ جا چکے تھے. کہتے عبداللہ عفیف ایک دن مولا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے امیر المومنین کی. کہتے گریہ کر رہے ہیں مولا کو دیکھ کر. عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ مولا کافی دن ہو گئے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی. آقا میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. اے مولا دعا کر دے ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر دوں. مولا فرماتے اے عبداللہ اگر میں دعا کروں گا اللہ تیری آنکھوں میں نور ضرور دے گا. اے عبداللہ لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے جب تو دعا کرے گا کاش کہ اللہ مجھے آنکھیں نہ دیتا. کہتے عبداللہ ابن عفیف نقل کرتے ہیں، کہتے مولا سے میں نے عرض کیا اے میرے آقا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے مولا کہ جب میں اپنے مرنے کی دعا کروں. کہتے آقا امیر المومنین کی شہادت ہو گئی. عبداللہ کہتے ہیں ابھی بھی وہ دن نہیں. امام حسن کی بھی شہادت ہو گئی، آقا حسین کی بھی شہادت ہو گئی. کہتے عبداللہ وہاں سے شام جا چکے ہیں کیونکہ رسول کا نواسہ مدینے میں نہ رہا. کہتے عبداللہ بازار شام میں جا رہے تھے، ایک بیٹی عبداللہ کی تھی ہاتھ پکڑے ہوئے. کہتے بازار سوق حمیدیہ سے گزر ہوا. اللہ آپ کو بھی جانا نصیب کرے اس جگہ. کہتے عبداللہ بھی جا رہے تھے، لوگوں کی ہل ہلے کی آوازیں، شور و گل و تالیوں کی آوازیں. آج کے دن بنی امیہ کے لوگ شام میں عید مناتے ہیں.